بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے والے سیشن کی بات کریں تو جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 106 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی دکھایا 1,14,265 کا، جدھر انڈیکس نے 481 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھایا 1,13,201 کا، جدھر انڈیکس نے 583 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ انڈیکس کی کلوزنگ 1,13,251 پر رہی، جدھر انڈیکس نے 532 پوائنٹ لوز کیے۔ والیوم کی بات کریں تو 231 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ ایک وولٹائل سا سیشن تھا جمعے والا۔ پہلے انڈیکس نے آپ کو 481 پوائنٹ گین کر کے دکھائے، اس کے بعد 583 پوائنٹ لوز کر کے دکھائے، اور جو گروپ میں پریمیم گروپ میں اور اپنے فری گروپ میں مارکیٹ بریفنگ لگائی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ انڈیکس اگر 14,500 تک جاتا ہے تو پروفٹ ٹیکنگ کیجئے گا، اور اگر 1,12,500 یا 1,12,000 تک آتا تو ہمارے لیے ایک بائنگ اپرچونٹی جنریٹ ہو سکتی ہے۔ تو دونوں چیزیں مائنڈ میں رکھیے گا، ایسا آپ کو بولا تھا۔ اس کے بعد اگر ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو PI/BTL میں سب سے زیادہ والیوم ٹریڈ ہوئے تقریباً 52 ملین کے۔ اس کے بعد ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں WTL، MBP، GGGL، MLCF، بینک آف پنجاب، سنرجی، سمیٹری، BML، پریما۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ ایڈوانس جو ہیں اور اس کے آگے ٹاپ ڈکلائنرز۔ جمعے والے سیشن کا FPLP اگر دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی $2 ملین کی، 2.03 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 2.03 ملین کی، بڑا اتفاق کیا انہوں نے۔ اس کے بعد کمپنی کی سیلنگ ہے 0.96 ملین کی، فورن کارپوریٹس کی سیلنگ 2.65 ملین کی، انڈیویجولز کی سیلنگ 0.75 ملین کی۔ انڈیویجولز کی گراس بائنگ سیلنگ دیکھیں تو وہ ٹھیک ہی رہی، 109 ملین کا انہوں نے بائی کیا اور 110 ملین کا سیل کیا۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیز کی جو بائنگ ہے 0.04 ملین کی، میوچل فنڈ کی بائنگ 1.11 ملین کی۔ اس کے بعد ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.50 ملین، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ $0.35 ملین کی۔ میوچل فنڈ لگاتار بائنگ پہ ہیں، اور بینکس جو ہیں وہ پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بینکس جو ہے نا وہ سیم انڈیویجولز کی طرح بہیو کرتے ہیں، آج اٹھایا کل بیچ دیا اور کل بیچا آج اٹھا لیا۔ بینکس جو ہیں وہ آن اینڈ آف کام کرتے ہیں ایسا۔ لیکن دیکھا جائے تو 3 اداروں کی ٹھیک ٹھاک بائنگ ہے، 2 ادارے کہہ لیں، بروکر 2 ملین کی بروکر کی بائنگ، 2 ملین کی بینکس کی بائنگ، اور میوچل فنڈ 3-4 سیشن سے لگاتار بائنگ پہ ہے۔ فرائیڈے والے دن ایئر لنک کی اناؤنسمنٹ آئی تھی، ریزلٹ اناؤنس ہوا، اس میں ایئر لنک نے ڈیویڈنڈ بھی دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے بولا کہ ہم جو اپنے شیئر ہیں ان کو سپلٹ کریں گے 1:5 کی ریشو سے، یعنی کہ جس کے پاس ایک شیئر ہے پہلے ایئر لنک کا، اس کے پاس اب 5 ہو جائیں گے، یعنی کہ 4 اس کو ایکسٹرا دیے جائیں گے۔ $2.50 کیش ڈیویڈنڈ دیا ایئر لنک نے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک ہفتے سے تقریباً جو ایئر لنک ہے وہ زیر عطاب تھا، وہ کچھ زیادہ موو نہیں دکھا رہا تھا، اس میں کچھ پیچھے ابہام ہے لوگوں کو پتا تھا کہ اس نے پیچھے کچھ لینڈ ریکوائر کیا ہے، تو اس وجہ سے شاید یہ اس دفعہ ڈیویڈنڈ اناؤنس نہ کرے۔ اس وجہ سے ریزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے ہی ایئر لنک تقریباً 200 دکھا جانا چاہیے تھا اس کو، 202 کا جو ایک فگر تھا وہ اس کو دکھانا چاہیے تھا۔ بس پیچھے لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ اس دفعہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ٹھیک نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے EPS بھی ٹھیک نہ آئے، کچھ بھی نہ آئے، بہت کم آئے، اور ڈیویڈنڈ کی تو بہت زیادہ، تقریباً 80% لوگوں کو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیویڈنڈ کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ لیکن اگر EPS کی بات کریں تو وہ بھی پہلے سے ٹھیک آئی، $1.80 سے $3.34 اور $3.45 سے $4.23 آئی۔ اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو ڈیویڈنڈ بھی ٹھیک اس نے اناؤنس کیا، $2.2 کا ڈیویڈنڈ بھی دیا۔ اس کے بعد نیچے اسی جو نوٹیفیکیشن تھا اسی میں نیچے انہوں نے بتایا تھا کہ ہم اپنے سٹاک کو سپلٹ کرنے جا رہے ہیں 1:5 کی ریشو سے، یعنی کہ پہلے اس کی فیس ویلیو 10 تھی، اب جو ہے وہ $2 کی جائے گی۔ تو اس سے بھی بہت سی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، بہت سے میسج آ رہے ہیں کیا کریں، ایئر لنک کو بیچ دیں، کیا ہونے جا رہا ہے۔ کچھ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ پہلے یہ سپلٹ کریں گے بعد میں دیں گے ڈیویڈنڈ، یا پہلے ڈیویڈنڈ دیں گے بعد میں سپلٹ کریں گے۔ تو دیکھیں کوئی بھی کمپنی اتنی بیوقوف نہیں ہوتی، جیسے ہماری تھی، اس نے دیکھیں بونس شیئر دیا، پہلے وہ آپ کو ڈیویڈنڈ دیتے ہیں پھر بونس دیتے ہیں یا پھر سپلٹ کرتے ہیں، تاکہ جو زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے ان پہ ان کو زیادہ ڈیویڈنڈ نہ دینا پڑے۔ کچھ بھائیوں کے کوسچن ہیں 2-3، ان کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن پہلے دیکھیں کہ اب باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ دیکھیں ایک تو ایئر لنک کا یہ فیصلہ درست ہے کہ انہوں نے بونس شیئر دینے کی بجائے جو ہے وہ آپ کو ان شیئرز کو سپلٹ کیا،
اس کا بڑا فائدہ جو شیئر ہولڈرز کو ہوگا وہ یہ ہے کہ ان کو ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے گا. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ماری والوں کا وہ جو ایک وہ رنڈی رونا لگا ہوا ہے, دیے تو انہوں نے بونس شیئر کب دیے تھے, 3-4 ماہ ہو گئے ہیں, سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن وہ جو ہمارے فریز شیئر ہیں وہ ابھی تک نہیں ملے. ٹیکس بھی کاٹ لیا گیا اس کے اوپر. جو فریز شیئر تھے ان کا یہ بھی نہیں پتا ان میں سے کتنے واپس ملنے ہیں لوگوں کو, کتنے واپس نہیں ملنے, وہ بھی لٹک رہا ہے ابھی فیصلہ ادھر کا ادھر ہی. اس کے بعد دیکھیں شیئر کو سپلٹ کرنے سے ایک تو لیکوڈیٹی بڑھے گی ایئر لنک کی, دوسرے نمبر پہ شیئر زیادہ ہوں گے, فیس ویلیو کم ہوگی, تو لوگوں کا رجحان اس طرف اور بھی بڑھے گا. اب کچھ بھائی کہتے ہیں کہ اس کی جو ای پی ایس ہے اس پہ فرق پڑے گا, تو اس کی مثال سمپل سی ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ اگر ایئر لنک کے پہلے 100 شیئر جس کے پاس تھے اور 100 شیئر کے ساتھ اگر اس کو 1 روپیہ ای پی ایس کے ذریعے 100 روپیہ ملتا تھا, یعنی کہ 100 سٹاک تھے جس کے پاس شیئر تھے, اس پہ اگر ای پی ایس 1 روپیہ آتی تھی ارننگ پر شیئر, تو 100 سٹاک والوں کو 100 روپیہ مل گیا. اس کے بعد اگر سپلٹ کرنے کے بعد یہ شیئر 100 کی بجائے کسی بندے کے پاس 200 ہو جاتے ہیں, تو پھر جو 100 روپیہ ہوگا منافع کا وہ 200 پہ تقسیم ہوگا اور ای پی ایس آ جائے گی ارننگ پر شیئر جو ہے وہ 50 پیسے. لیکن پہلے آپ کے پاس 100 شیئر تھا, آپ کو 1 روپے کے حساب سے ملتے تھے 100 روپے. اب آپ کے پاس ہو گئے 200 شیئر اور 8 آنے کے حساب سے ملتے ہیں 100 روپے. تو ای پی ایس کم ہونے سے, جہاں ای پی ایس کم ہوگی وہاں کوانٹٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے خیال سے یہ اتنا خاص کوئی ڈیفرنس پڑنا نہیں ہے اس پہ. تو اس میں اتنا کچھ پریشان ہونے کی ضرورت بھی کوئی نہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ کمپنیاں سٹاک سپلٹ تب کرتی ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ ان کی شیئر پرائس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, یا ان کو اس چیز کی امید ہوتی ہے کہ یہ اور بھی بڑھتی رہے گی. اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس کو سپلٹ کرتی ہیں اور نیچے لے کے آتی ہیں. اس کے بعد اگر کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کو لگتا کہ آئندہ اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی تو وہ یہ اقدام کبھی بھی نہ اٹھاتے, بلکہ جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے چلنے دیتے. اور اگر ایئر لنک کو کچھ مالی مشکلات ہوتی ہیں یا وہ اپنی کارکردگی میں کچھ گراوٹ دیکھتے تو وہ یہ کام کبھی بھی نہ کرتے. اب اگر کچھ لنڈے کے ارسطو لوگوں کے شارٹ نہیں کرتے تو میرے خیال سے کچھ زیادہ امپیکٹ نہیں پڑے گا. اس کے بعد ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ یہ ملیں گے کس کو, جس کے پاس 28 تاریخ کو تھے, یعنی کہ جس دن یہ اناؤنس ہوا یہ چیزیں کہ یہ ڈیویڈنڈ ملنا ہے اور باقی یہ سپلٹ ہونے جا رہے ہیں, تو یہ کس کو ملیں گے؟ جس کے پاس 28 تاریخ کو تھے 28 فروری کو اس کو ملیں گے, یا یہ کس دن ملیں گے؟ تو دیکھیں یہ سپلٹ کرنا, بونس شیئر دینا, اس کے بعد ڈیویڈنڈ دینا, یہ سیم وہی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایکس ڈیٹ والی, اس کی بھی ایک ڈیٹ اناؤنس کی جاتی ہے, جیسے کہ ایئر لنک نے دیکھیں بک کلوجر ڈیٹ کے اوپر جو انٹرم کیش ڈیویڈنڈ پہ دیا ہوا ہے, اس کے نیچے دیکھیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ جن بندوں کے نام جو ہیں وہ مارچ 11 تک رجسٹر میں آئیں گے ان کو یہ ڈیویڈنڈ دیں گے. تو ڈیویڈنڈ بھی ملے گا اور سپلٹ بھی ہوں گے. تو 11 مارچ دیکھ لیں, 11 مارچ کو جس کا نام آئے گا اس کا مطلب کہ T+2 اس میں سے 2 دن نکال لیں, تو تقریباً 9 مارچ کو جس کے پاس ایئر لنک کے شیئر ہوں گے اس کے سپلٹ بھی ہو جائیں گے اور اس کو ڈیویڈنڈ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. اب چونکہ 9 مارچ آ رہی ہے سنڈے کو, تو 9 کو بھی چھٹی, اس کے بعد سیچرڈے 8 کو بھی چھٹی, تو 7 والے دن یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. پچھلے دنوں جب اتنی پینک چل رہی تھی اور پتہ نہیں تھا کہ ایئر لنک نے کیا کرنا ہے, ڈیویڈنڈ دینا ہے نہیں دینا, تو ان دنوں میں ہم نے ایئر لنک کے سوئنگ ٹریڈ سگنل دیے تھے 25 فروری کو. بولا تھا کہ اس کو 186 میں بائی کریں اور 183 میں بائی کریں. بائی کرنے کا بولا تھا کہ 186 جو ہے وہ ٹارگٹ آپ کو مل سکتا ہے بائی کا 1 سے 3 سیشن میں, اور 183 والا جو بائنگ لیول ہے وہ 3 سے 5 سیشن میں آپ کو مل سکتا ہے. یہ دونوں جو بائنگ لیول تھے یہ ہمارے ہٹ ہوئے. 186 پہ بھی ہم نے اس کو بائی کیا, 183.50 میں بھی ہم نے اس کو بائی کیا. اس کے بعد جو اس کے ٹارگٹ تھے وہ 192.50 کا ٹارگٹ دیا تھا 2 سے 4 سیشن کے درمیان میں. 25 کو بائی کروایا, 25, 26, 27 اور 28 چوتھے سیشن میں وہ جا کے ہمارا ٹارگٹ اچیو ہوا. فرائیڈے والے دن 28 فروری کو اس نے 194 کا ہائی لگایا. تو ہمارے پاس جو بھی بھائی پریمیم گروپ میں آ رہے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ صبر کے ساتھ لیول پہ بائی کریں, انشاءاللہ آپ کو بائی کرنے کا موقع بھی ملے گا اور سیل کرنے کا موقع بھی ملے گا. ابھی تک جتنی ٹریڈ کال دی ہیں الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک جا رہی ہیں, بائنگ بھی ہو رہی ہے اور سیلنگ بھی ہو رہی ہے. کچھ کے ٹارگٹ اچیو ہو چکے اور کچھ ابھی ہم نے کالز دی ہوئی ہیں, کچھ ٹریڈ سگنل دیے ہوئے ہیں جو کبھی اچیو نہیں ہوئے, ان کی صرف ابھی جو ہے بائنگ ہو رہی ہے پہلے اور دوسرے لیول پہ.
لیکن ہم بائنگ کے لیے بھی 2-4 سیشن کا ٹائم دیتے ہیں اور سیلنگ کے بھی 2-4-5 سیشن کا ٹائم دیتے ہیں. اگر کوئی بھائی ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، اور پریمیم گروپ کی جو فیس ہے وہ صرف 1000 روپیہ ہے. 28 فروری کو جمعے والے دن OGDC کا بھی ریزلٹ اناؤنس ہوا اور اس نے تقریباً 4 روپے اور 5 پیسے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا. یہ ڈیویڈنڈ پچھلی جو اس کوارٹر کا، پچھلے 2024 کا کوارٹر تھا جو یہ والا، اس میں اس نے کافی کم ڈیویڈنڈ دیا تھا، تقریباً 2-2.5 روپے ڈیویڈنڈ تھا. تب اس ٹائم اس کی جو ارننگ پر شیئر تھی وہ ٹھیک تھی، لیکن ڈیویڈنڈ اس نے کم اناؤنس کیا تھا. اب اگر ریزلٹ اس کے دیکھیں تو 23 میں جو اس کی ارننگ پر شیئر تھی 6 منتھ کی وہ 28 روپے تھی اور اس دفعہ 19 روپے رہی، اور 3 منتھ جو تھی کوارٹر کی تھی 2023 کی وہ 17 روپے 27 پیسے تھی، وہ اس دفعہ کم ہو کے 9 روپے 63 پیسے پہ آ گئی. اگر آپ اوپر اس کی فائنینشیل رپورٹ دیکھیں تو اس میں یہ جو اس کا پروفٹ بیفور ٹیکسیشن ہے وہ تقریباً سیم ہے. اگر آپ دیکھیں 6 منتھ کی وہ دیکھیں 158 155 72 وہ تقریباً سیم ہے، لیکن اس دفعہ جو اس کو مار پڑی تھوڑی سی وہ ٹیکسیشن سے پڑی. 6 منتھ کا جو ٹیکسیشن تھا وہ پچھلی دفعہ تھوڑا کٹا، اس دفعہ وہ بھی کافی زیادہ تھا، اور پچھلا جو کوارٹر تھا اس کا اس میں ٹیکسیشن تقریباً یہ پازیٹیو میں تھی، شاید اس کو واپس ملی ہو جو پیچھے زیادہ کٹ چکی ہو، اور اس دفعہ اگر دیکھیں تو وہ بھی کافی زیادہ جو تھی اس کا ٹیکس کٹا. اس وجہ سے اگر یہ ٹیکسیشن بالکل پچھلی دفعہ کے سیم ہوتی تو ریزلٹ جو تھے EPS جو تھی وہ بھی تقریباً سیم آنی تھی. لیکن اچھا انہوں نے یہ کیا کہ اپنی ارننگ پر شیئر کم ہونے کے باوجود پچھلی دفعہ انہوں نے 2 روپے 2.25 روپے 2.5 روپے ڈیویڈنڈ دیا تھا اسی کوارٹر کا، لیکن اس دفعہ انہوں نے تقریباً 4 روپے اور 5 پیسے اناؤنس کیا. یا پھر عوام کو گوڑ دی ٹیلی دی انہوں نے کہ چلے ہمارے ساتھ لگے رہیں. ابھی ساری چیزیں ڈسکس کروں گا OGDC پہ، اس کی پوری فائنینشیل رپورٹ تو کافی ٹائم لگ جائے گا. یہ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جن بھائیوں کے پاس یہ OGDC پڑے ہوئے ہیں، جو اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، جو فنڈامنٹل دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سمپلی جا کے PSX پہ جائیں، نیچے آ کے اناؤنسمنٹ میں فائنینشیل ریزلٹ پہ دیکھیں تو ٹرانسمیشن رپورٹ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر جا کے یہ سب چیزیں پڑھا کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی کمپنی کی اوقات کیا ہے، اس کے فنڈامنٹلز کیا کہتے ہیں، نقصان میں جا رہی ہے فائدے میں جا رہی ہے. تو جو بھائی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کم از کم کمپنی کی 2-3 جو ہے ٹرانسمیشن رپورٹیں دیکھ لیا کریں. اور یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اگر آپ اس کے پچھلے 5 سال کی دیکھیں تو وہ تو پھر وارے نیارے ہو جائیں آپ کے. جمعے والے سیشن میں سٹاک جو ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر رہے ان میں BHL سب سے پہلے تھا تقریباً 80 پوائنٹ کے ساتھ، اس کے بعد MBP AGP MEBL NML MLCF PIOC MTL پیکیجن پاور PIBTL. نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو اینگرو سب سے آگے رہا 120 پوائنٹ لوز کیے. اس کے بعد FFC سسٹم ماری ایفرٹ سرل PSCL PPL لک پول. سرل کا بھی ریزلٹ کچھ اچھا نہیں آیا. پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو کمرشل بینک سب سے آگے رہے 185 پوائنٹ کے ساتھ. اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو بہت تھوڑے سے 24 پوائنٹ کے ساتھ ٹیکسٹائل ٹرانسپورٹیشن 18 پوائنٹ کے ساتھ، سیرامک 15 پوائنٹ کے ساتھ، کچھ 6-7 پوائنٹ باقی سیکٹر نے گین کیے. نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ فرٹیلائزر سیکٹر کو مار پڑی، 190 پوائنٹ لوز کیے. انویسٹمنٹ بینکس، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز، ٹیکنالوجی، مسلینیس، فوڈ، ریفائنریز، گلاس، سیمنٹ، لیدر. سٹاک میں بات کریں تو کرسنٹ سٹیل CSAP کی پہلے بھی آپ کو 1-2 دفعہ کال دی تھی کہ اس کو 100 پہ بائی کریں، 107 میں بیچیں، 111-12 پہ بیچیں، اس کے بعد 118 پہ بیچیں، پھر 121 پہ بیچیں اس کو. تو پیچھے کافی اچھی سپورٹ اس نے بنا لی تھی 104 پہ، اس کو پیچھے کافی دیر سے اس نے بریک نہیں کیا. اب چونکہ ایکس ہو چکا ہے، جو اس نے دینا دلانا تھا وہ پتہ چل چکا، تو جب سٹاک کو اناؤنسمنٹ کر لیتے ہیں، کچھ دے دلا چکتے ہیں، اس کے بعد لگتا ہے کہ وہ 1-2 مہینے بیچارے ذلیل ہوتے رہتے ہیں جب تک کہ کوئی اچھی اس کی کہہ لیں مٹیریل انفارمیشن نہ آئے یا پورے سیکٹر میں کوئی اچھی خبر نہ آئے. تو CSAP ابھی بھی جا رہا ہے 100 کی طرف، 102 سے لے کے 100 میں اس کو بائی کریں. اس کے بعد 98 میں اگر بائنگ کرنے کا موقع دیتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. 95 میں بھی اس کو پکڑیں. پچھلی دفعہ یہ 95-92 تک گیا تھا نیچے، اور دوبارہ جب ریورسل بنایا تھا تو 121 کا بنایا تھا اس نے. تو ابھی بھی ایکومولیشن سٹارٹ کریں CSAP میں 100 سے 102 سے اس کو تھوڑا تھوڑا پکڑنا شروع کریں، اور بعد میں 107 112 115 سے 18 اور 121 تک یہ آپ کو دکھا سکتا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.